السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر کے ڈی انور یوٹیوب چینل اور میں سر کے ڈی انور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے درست مقصد یا سمت کا تعین کرنا، جو کہ اکثر والدین یا طلباء و طالبات اسٹوڈنٹس کمیونٹی کے لیے ایک بنیادی مسئلہ رہا ہے کہ وہ اپنے مقصد کا تعین کیے بغیر، اپنے سمت کا تعین کیے بغیر چل پڑتے ہیں اور مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ ناظرین، میں 3 جملے بولوں گا، ان کو غور سے سننا ہے۔ پہلا جملہ ہے میں خوشیاں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا جملہ ہے میں بہت زیادہ پیسہ کماؤں گا۔ اور تیسرا جملہ ہے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ہر شخص اس قسم کے فکرے، یہ جملے بولتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، لیکن یہ فکرے فقط خواہشات کو ظاہر کرتے ہیں۔ مقصد کو بیان کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط واضح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو فکرے ہیں، سینٹنسز ہیں، یہ واضح نہیں کرتے آپ کے مقصد کو۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ اگر آپ کا مقصد غیر واضح ہے، طے شدہ نہیں ہے، تو پھر وہ مقصد آپ کو فائدہ نہیں دے سکے گا، نہ ہی آپ اس مقصد کو حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے کچھ شرائط پیش کرتا ہوں، ان کو اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں کہ مقصد کا تعین کرنا کیسے ہے۔ ناظرین، پہلی شرط کہ آپ کا مقصد حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے۔ فرضی خیالات اور خواہشات مقاصد نہیں کہلاتے۔ خواہشات کی بھرمار سے آپ شیخ چلی تو بن سکتے ہیں، لیکن کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ دوسری شرط ہے کہ آپ کا مقصد واضح اور ڈیفائن ہونا چاہیے، اسے ماپا جا سکے۔ مثلا ایک طالب علم کہتا ہے کہ میں نے اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرا طالب علم کہتا ہے کہ میں نے 95% مارکس حاصل کرنے ہیں۔ ناظرین، اب دونوں اسٹوڈنٹس کی فکرات یا الفاظ یا خیالات یا مقصد کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ان دونوں میں سے کس طالب علم نے اپنا مقصد متعین کیا، ڈیفائن کیا، واضح کیا، اور کس کا مقصد غیر واضح ہے۔ تو وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جس بچے نے کہا کہ مجھے اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں، اس کا مقصد واضح نہیں ہے، جبکہ جس بچے نے یہ کہا کہ مجھے 95% مارکس حاصل کرنے ہیں، اس کا مقصد واضح ہے، ڈیفائن ہے، اور اگر وہ محنت کرے گا تو وہ 95% مارکس حاصل کر لے گا۔ ناظرین، تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مقاصد کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کریں، یہ بھی بتائیں، یہ بھی سوچیں کہ ہم نے یہ مقصد کتنے عرصے میں طے کرنا ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے یہ کتنے ٹائم میں ہم اسے حاصل کر سکیں گے۔ اس کے لیے بھی میں 2 لوگوں کی ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے بہت سے پیسے کمانے ہیں، اور دوسرا شخص کیا کہتا ہے کہ مجھے 1 سال میں، یعنی آپ 2020 کی ایگزامپل لے لیں کہ مجھے 2020 میں 20 لاکھ روپے کمانا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں اشخاص میں سے کس کا مقصد واضح اور متعین ہے، ڈیفائن ہے، اور کس کا نہیں ہے۔ جس شخص نے کہا کہ مجھے بہت سارے پیسے کمانے ہیں، اس کا مقصد غیر واضح ہے، میں بھی کہ وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جبکہ جس شخص نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھ لیا، اپنے آپ کو ایک ٹائم میں باؤنڈ کر لیا کہ میں نے ایفرٹس اس 1 سال میں اتنی کرنی ہے کہ میں نے 20 لاکھ روپے کمانا ہے، تو اگر وہ محنت کرتا ہے تو اپنے وہ ٹارگٹ کو اچیو کر لیتا ہے، وہ اپنے مقصد کو اچیو کر لیتا ہے۔ اور ناظرین، چوتھی شرط اور سب سے اہم شرط جو کہ ہمارے
آج کے معاشرے کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ آپ کا مقصد آپ کے اختیار میں ہونا چاہیے، نہ کہ وہ کسی دوسرے کے اختیار میں ہو۔ جیسے کہ اکثر والدین کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا، ایون کہ اپنے والدین کو بھی آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پروفیسر بنانا ہے، پائلٹ بنانا ہے، لیکن مقصد تو تعین کر لیا انہوں نے۔ اگر ہم اس بات کے بارے میں سوچیں تو یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر یہی بات ان والدین کا بیٹا کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، یا میں نے انجینئر بننا ہے، یا میں پائلٹ بنوں گا، تو 100% ڈیفائنڈ ہے یہ گول اس کا۔ اگر وہ 100% ایفرٹس کرتا ہے تو وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ناظرین، 5ویں شرط کیا ہے کہ آپ کے مقاصد بڑے بڑے ہونے چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے ہدف آپ کی شخصیت کو 4 چاند نہیں لگا سکتے۔ جیسے آپ نے سنا ہے، کہتے ہیں کہ آلویز شوٹ دا مون، کہ بڑے بڑے کام کریں۔ اگر آپ چھوٹے چھوٹے کام کریں گے، چھوٹا سوچیں گے، تو آپ کسی اچھے مقصد میں، کسی بڑے مقصد میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور سب سے اہم اور چھٹی شرط جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے مقاصد مثبت طرز فکر پر مبنی ہیں۔ مثلاً ایک نارمل زندگی کی مثال ہے کہ آپ بیماریوں سے بچنے کی بجائے صحت مند ہونے کا ہدف طے کر لیں۔ اگر آپ صحت مند ہونے کا ہدف طے کر لیں گے تو یو ول ریکور، آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اینتھونی رابنس کہتا ہے کہ لوگ سست نہیں ہوتے، لوگ بیکار نہیں ہوتے، ان کے مقاصد سست ہوتے ہیں اور بیکار ہوتے ہیں، جو ان کو جوش نہیں دلاتے اور وہ خود بیکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نیپولین ہل کا کہنا ہے کہ انسانی ذہن جو کچھ بھی واضح طور پر سوچ سکتا ہے اسے حاصل بھی کر سکتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک ایسا راز ہے جو ہر انسان کی، چاہے اس کی عمر کتنی بھی ہے، چاہے اس کے حالات کیسے بھی ہیں، وہ اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز وہی ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ واضح مقصد اور سمت کا تعین کرنا۔ اگر آپ کا مقصد واضح ہے، سمت متعین کر لی ہے، تو پھر آپ راہوں میں بھٹکیں گے نہیں، بلکہ اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ اور اس کا انحصار آپ کی ایفرٹس کے اوپر، آپ کی تھنکنگز کے اوپر، آپ کی فیلنگز کے اوپر ہوگا کہ آپ کتنا مثبت سوچتے ہیں، کتنا آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں، متعین وقت میں آپ کتنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ناظرین کہتے ہیں کہ جو شخص بغیر کسی منزل کے چل پڑتا ہے تو وہ راہوں میں بھٹکتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا۔ جس شخص کی منزل متعین ہوتی ہے، اس کا ہدف ہوتا ہے اور ایک وقت طے ہوتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے ہدف کا، اپنے منزل کا، اپنے ٹارگٹ کا تعین کریں اور اسے اپنے الفاظ میں لکھنا شروع کر دیں۔ جب آپ لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہ احساسات، آپ کا وہ ہدف حقیقت کا روپ ڈھالنا شروع کر دے گا اور وہ پورا ہوتا جائے گا۔ اور وہ تمام طالب علم، اسٹوڈنٹس کمیونٹی اسپیشلی ہماری جو ہے، اس کے لیے یہ اسپیشلی ہے کہ اگر ان کے پاس وقت ہے تو اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، اپنی گریڈنگ کو بڑھانے کے لیے، اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے والدین کی واضح اور
ان کے اختیار میں نہ ہونے والی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک مقصد کا تعین کریں اور آپ اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پروفیسر کے ڈی انور کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہماری انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے سے قاصر رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔